بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری اور پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر الاسلام نقش بندی. ناظرین، انسانیت کی بات کرنے والے اب انسانیت کو بھول گئے. ہمیں لوگ بتاتے تھے کہ یہودی طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جو انسان تو انسان کتے کو بھی نہیں مرنے دیتے. انہوں نے کتوں کے لیے اسپتال بنائے ہوئے ہیں اور کتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انسان سے زیادہ کتوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں بتائی جاتی تھی. ان کی انسانیت کا درس ہم لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا. جو بندہ باہر سے ہو کے واپس آ جاتا تھا وہ ہمیں بتاتا تھا کہ وہ لوگ اگر کلمہ پڑھ لیں تو وہ ہم سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں. اور کئی لوگ تو یہ بھی زحمت نہیں کرتے تھے کہ یہ کہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لیں. وہ کہتے تھے اگر یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر بھلا ہم جائیں گے. دودھ میں پانی ڈالنے کی مثال ہمیں دی جاتی تھی کہ وہ ملاوٹ نہیں کرتے، آپ ملاوٹ کرتے ہیں. چوری کی مثال ہمیں دی جاتی تھی کہ وہ چوری نہیں کرتے، آپ چوری کرتے ہیں. اور نہ جانے جھوٹ ان گنت نہ جانے کیا کیا باتیں ہمیں بتائی جاتی تھی. وہ جھوٹ نہیں بولتے، آپ جھوٹ بولتے ہیں. ان کا سسٹم اچھا ہے، آپ کا سسٹم اچھا نہیں ہے. یہ ساری باتیں میں نے مانی، اپنی جگہ ہوں گی. لیکن سوال ہے کہ اب انسانیت کہاں گئی؟ اب کہاں ہے وہ انسانیت کا درس دینے والے؟ 200 دنوں سے زیادہ آج فلسطین کی جنگ شروع ہو گئے اور بچے تو بچے، بوڑھے تو بوڑھے، جوان تو جوان، عورتیں تو عورتیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑا. لیڈروں کے بچے بھی شہید کر دیے، عوام کو بھی شہید کر دیا. قبروں تک پر بم مارے گئے. پانی کے لیے کھڑے ہوئے لوگ، ان پر بم گرا دیا گیا. کھانے کے لیے کھڑے ہوئے لوگ، ان پر بم گرا دیا گیا. ہاسپٹلز کو نہیں چھوڑا گیا. پوری دنیا میں ایک قانون ہے عالمی کہ آپ ہاسپٹلز پر بم نہیں گرا سکتے. اگلوں نے ہاسپٹل کو بھی نہیں چھوڑا. کون سی جگہ ہے جسے بخشا ہو؟ ناظرین، ظلم کی داستان. پاکستان، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور ہمارے ملک کے ادارے اس میں سوائے دعاؤں کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. جنہوں نے دعائیں کرنی ہیں وہ تو دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے جنگ کرنی ہے، دکھ یہ ہے کہ وہ بھی دعا کر رہے ہیں. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم اپنے مہمان کو دعوت دی ہے. بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. محترم جناب شہزاد مٹھا صاحب ناظم اعلیٰ ہیں ڈویژن لاہور کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. شہزاد بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں. فلسطین میں جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ ڈویژن لاہور کے ناظم اعلیٰ ہیں. آپ نے اس حوالے سے اب تک کیا کیا فلسطین کے حوالے سے؟ اس میں یہ ہے کہ جب اکتوبر میں یہ سٹارٹ ہوا، فلسطین میں جنگ سٹارٹ ہوئی، اسی وقت سے تحریک لبیک پاکستان اس کے اوپر کام کر رہی ہے. امیر محترم نے اسی وقت شروع میں جو ہے نا باقاعدہ جو ان کی پروڈکٹس تھی اسرائیل کی، ان کا بائیکاٹ کے لیے باقاعدہ سٹیج ہمارا لگا ہوا تھا. اس وقت بابا جی کا عرس مبارک بھی تھا. باقاعدہ اس کے پمفلٹ بنا کر چھپوائے گئے اور تقریباً ہر شہر میں ریلیاں نکالی گئیں. اور اس پر جو ہے نا ابھی تک ہمارا وہ بائیکاٹ چل رہا ہے، جس میں لاہور سر فہرست ہے، دوسرے شہر بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت اتنی یعنی ہو چکا ہے کہ وہ بتا نہیں رہے، لیکن اس وقت اتنا زیادہ نقصان یعنی اسرائیلی مصنوعات کا ہو چکا ہے کہ وہ یہاں تک کہ پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں نا ان کو ساتھ ملا کے لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں کہ شاید اسی کے چکر میں نا وہ ہماری چیز کو خریدیں. اچھا، آپ نے شہزاد بھائی ابھی بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ آپ نے کیا، تو بائیکاٹ کے حوالے سے عوام میں ایک بہت زیادہ تشویش جو ہے وہ گئی ہوئی ہے. وہ تشویش یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ سے کیا ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ بہت زیادہ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بائیکاٹ سے کیا ہوگا، کیا فرق پڑے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بہت اچھا بائیکاٹ کیا ہے. عوامی سوال یہ ہے کہ بائیکاٹ سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں جی، اس میں بالکل یہ ہے کہ اس میں ہماری عوام جو ہے اس میں اکثریت، اگر لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا، لیکن جو تاجر حضرات ہیں، تاجر برادری ہے، ان کو تو پتہ نا کس قدر جو ہے نا اس کا جو ہے نا رزلٹ آ رہا ہے. عام لوگوں میں ابھی تک وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ KFC، غریب آدمی کو یہ نہیں پتا کہ KFC ہے کیا. صحیح ہے. اور امیر آدمی جو ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اس وقت جو ہے نا ہم اس پوزیشن میں جی کہ اگر
عوام کو یہ پتہ چل جائے نا کہ ہمارے بائیکاٹ سے ہو کیا رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس چیز سے پیچھے. آپ نے جو بائیکاٹ بتایا کہ آپ نے کیا، تو آپ اس کو پاکستان کی حد تک کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی باہر ممالک میں بھی روابط ہیں اور وہاں بھی بائیکاٹ چل رہا ہے؟ تقریباً پوری دنیا میں اپنے طور پر تحریک لبیک جو ہے وہ بھی کر رہی ہے، لیکن جو مسلمان ہیں تقریباً پوری دنیا میں سارے ہی مسلمان اس چیز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. یونیورسٹیز میں بھی ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو الحمد. لیکن اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بائیکاٹ سے اب تک ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں آپ کو نظر آیا؟ میں تو جہاں دیکھتا ہوں دکانوں پر، مجھے تو ہر دکان پہ کوک نظر آ رہی ہے، مجھے لوگ کوک پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے ہر جگہ پر جو ہے وہ لوگ اس طرح کی مصنوعات. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فرق پڑا ہے صحیح کوئی؟ اس میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں تھوڑا سا جو نا اگر ہم اس چیز سے نکلیں کہ جو ہمارے کوئی مین اعلیٰ عہدیدار ہیں یا ضلعی ذمہ دار ہیں یا پی پی ایس کے ذمہ دار ہیں، تو اگر نیچے جو محب ہیں تحریک لبیک سے محبت کرنے والے یا مسلمان، وہ اپنے ہی علاقے میں اگر دکانوں پر چھوٹی چھوٹی فلیکسز لگا کے اس میں جو پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر اگر بائیکاٹس لکھ کے لگا دیتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے اس سے مزید بہت زیادہ اس کا فرق آئے گا. اچھا، ایک بہت زیادہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے عوام میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہی سب کچھ بن رہا ہے، اور دیکھیں یہاں تو سارے جو ہے کرنے والے یہی ہیں، اور یہ مزدوروں کو نقصان ہو جائے گا، اور اتنے سارے لوگ جو ہے بے روزگار ہو جائیں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑی شدت کے ساتھ بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو اتنے سارے لوگ بیچارے بے روزگار ہو جائیں گے، ان کا کیا حال ہے؟ نہیں جی، ایسا بالکل نہیں ہے. کافی حد تک جو ہے نا اس میں لوگ جو ہے نا کر بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے پچھلے 2007 سے میں نیسلے پانی یوز کر رہا تھا، اس کے علاوہ پانی ہی نہیں یوز کر رہا. اچھا. لیکن جیسے ہی یہ بائیکاٹ شروع ہوا اکتوبر میں، تو ایجنسی جہاں سے میں وہ 19 لیٹر کی پانی کی بوتل لیتے تھے، تو وہ بڑا اچھا دوستانہ تھا. 2007 سے اس سے میرا لنک تھا. صحیح ہے. تو میں اس کو بوتل واپس کرنے گیا ہوں، تو اس نے کہا جی کمپنی نے ہمیں منع کر دیا، اتنی بوتل واپس آ چکی ہے. اچھا. انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نے کسی سے بوتل واپس نہیں لینی. اچھا. اس قدر یہ شروع میں یعنی اتنا جو ہے نا بائیکاٹ ہو چکا ہے. صحیح ہے. تو اس میں لازم بات ہے کہ جو روزگار ہے، جو مزدور ہے، اس نے نکلنا ہی ہے. اب یہ اگر ہم جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں پاکستان میں بن رہی ہیں یا اس میں جو بھی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اگر وہی لوگ، اب لازم بات ہے نیکس کولا ہے، گورمے ہیں، ان کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے، سیلز مین ہے یا مزدور طبقہ ہے، اگر وہ ادھر سے نکلتا ہے تو ادھر جا کر بھی ان کو روزگار مل سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے روزگار میں فرق آئے گا، کیونکہ روزگار تو یہی انہوں نے کمانا ہے. اچھا، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اس پر بھی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ ہم پاکستان میں اپنی پروڈکٹس بنا ہی نہیں سکے؟ جی جی. ایک عرصے سے وہ لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان لوگوں نے ہی مال کمایا ہے اور بنایا ہے، یہاں تک کہ ہم برگر تک اپنا نہیں بنا سکے. آپ اس سے اندازہ کریں. تو جب بائیکاٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان پاکستانی کمپنیوں پر بھی زور دینا چاہیے، کیونکہ ابھی تک میں نے کسی بھی پاکستانی سیاستدان کو اس بات پر زور دیتے ہوئے نہیں دیکھا بشمول آپ کی تحریک کے کہ آپ ان لوگوں کو پابند کریں کہ بھائی اپنی پروڈکٹس تو آپ کم از کم اچھی کریں، اور اس پر بھی تو زور دیا جائے. مثال ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کے بدلے کی کوئی چیز بھی تو دیں آپ، تو اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا آپ میں سے. جی، اس میں یہ ہے کہ دراصل نا وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ جو چیز نظر نہیں نہ آ رہی ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں نیکس کولا جب کہا گیا جی نیکس کولا یوز کریں، لوگ یوز کرنا شروع ہوئے، لیکن جیسے ہی ایک ویڈیو بن کے کہ نیکس کولا تیار کیسے ہو رہی ہے کہ یعنی روبوٹس کے ذریعے، یعنی اس کو ٹچ بھی کوئی نہیں کرتا، ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تو اگر آپ جا کر دیکھیں، میں نے خود دیکھا ہے پیپسی کی فیکٹری میں جس طرح وہ بوتل تیار کرتے ہیں، یقین کریں کہ اگر آپ تیار ہوتے دیکھ لیں آپ کبھی بوتل نہ پئیں. تھوڑا بتائیے گا عوام کو پتہ لگے کہ کیا اس میں یہ تھا کہ جب میں نے دیکھا ہے تو جہاں وہ پانی جو اس میں استعمال کرتے ہیں اس کی فلٹریشن اتنی گندی تھی. اچھا. کہ وہ دیکھ کے ہی جو ہے نا ہوتا تھا کہ یار یہ کون سا پانی جو ہے نا استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا. اس کے بعد جو بوٹلز تھیں، وہ بوٹلز کے اوپر جو بندے بٹھائے ہوئے ہیں، میل بھی تھے فیمیل بھی تھے، لیکن وہ اس قدر لاپرواہی سے دیکھ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھے کہ ان کے سامنے سے جو بوتلز گزر رہی ہیں وہ صاف بھی ہیں کہ نہیں. اچھا.
لیکن ان کا تو اتنا نام ہے اور اس کے باوجود یہ حال تھا ان کا. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ لازم نام ہی بک رہا ہوتا ہے, اس میں جو ہے نا وہ چیز اصل میں جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے. صحیح ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ہماری جو مصنوعات تیار ہو رہی تھیں ان کے کیونکہ بک نہیں رہی تھیں, ان کے نام ہونے کی وجہ سے ان کے سیلز مین اور ان کے جو ہے نا جو ایریا مینیجرز ہیں, جو پروڈکشن مینیجر ہیں, پہلے وہ ہفتے میں 1 دن چکر لگاتے تھے اور جب سے بائیکاٹ شروع ہوا ہے وہ ہفتے میں 2 دن آتے ہیں. اچھا. ان کو لازمی پابند کر دیا گیا کہ آپ نے جیسے مرضی جو ہے نا جانا ہے اور آپ نے فریج کو وہ پیسے دے نہ دے آپ نے فریج کو فل کر کے آنا ہے. اچھا. اس قدر جو ہے نا یعنی یہ جو ہے نا اپنے کام وہ لوگ مستعد ہوئے ہیں اس میں یہ بتانے اور دکھانے کے لیے. جی ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری پروڈکٹس تھیں بک نہیں رہی تھی اور پھر جو اس کے اوپر ان کو جو لیبر چاہیے ہوتی ہے پہنچانے کی یا ان کے آرڈرز وغیرہ لینے کے لیے, وہ ان کے پاس آٹومیٹکلی اگر وہ بکے گی نہیں تو وہ کیسے ان کے اخراجات نکالیں گے. صحیح ہے. لیکن جیسے ہی اب یہ سٹارٹ ہوا ہے انہوں نے بھی وہ اپنا جو ہے نا کام شروع کر دیا. ناظرین کی دیکھنا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں کس قدر بائیکاٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں ہمارا بائیکاٹ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اختیار میں جنگ نہیں ہے, ہم لڑ نہیں سکتے. تو جب ہم لڑ نہیں سکتے تو ڈیفینیٹلی وہ کام جو ہم کم کر سکتے ہیں ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے. لڑنا حکومت کا کام ہے, لڑنا فوج کا کام ہے. فوج لڑے گی, حکومت لڑے گی, لیکن اگر حکومتیں اور فوج جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہے تو کم از کم عوام کو جو ہے وہ اپنا کام ضرور کرنا چاہیے. اور عوام کا کام کیا ہے؟ عوام کا کام یہ ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو بائیکاٹ ضرور کریں. اور یہ کہنا کہ بائیکاٹ سے انہیں فرق نہیں پڑ رہا, ایسا نہیں ہے, انہیں بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. وہ اب ہر پیٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز فری لگا کے, یہاں تک کہ پاکستانی پروڈکٹس وہ اپنے پیٹ کے ساتھ فری لگا کے, کوئی دودھ لگا رہا ہے ساتھ میں, کسی نے بوتل کا سائز بڑھا دیا ہے اور کوئی پانی زیادہ کر کے بیچ رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں. اور یہاں تک کہ کچھ ڈیلز ایسی ہیں برگر اور شوارماز کی, ان کمپنیز کی, کہ جنہوں نے ایسی ڈیل کبھی بھی نہیں دی جو اس وقت وہ دے رہے ہیں. اور کچھ نے کلمہ لکھ دیا ہے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی برانچز پر لکھ رہے ہیں. یہ سارا فرق جو پڑا ہے یہ آپ کے بائیکاٹ کی وجہ سے پڑا ہے. اور بات جو شہزاد بھائی نے کی وہ بہت اچھی تھی کہ غریب کو یہ نہیں پتا کہ KFC کیا ہے اور امیر کو یہ نہیں پتا کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے. ہمیں لوگوں میں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے. جنہیں نہیں پتا ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو یہ پتہ لگے. اور جو طبقہ ابھی تک بائیکاٹ میں شدت اختیار نہیں کر سکا وہ بھی بائیکاٹ میں شدت اختیار کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ انہیں نقصان ہو. جس قدر نقصانات ان کے بڑھیں گے اس قدر فوائد مسلمانوں کے زیادہ ہوں گے. اس لیے کہ 32,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور پورا کا پورا فلسطین کھنڈر بنا کر رکھ دیا گیا ہے. مسجدیں نہیں چھوڑی گئیں, اسپتال نہیں چھوڑے گئے, اسکولز نہیں چھوڑے گئے, بچوں تک کو شہید کر دیا گیا. اتنا نقصان کرنے کے باوجود انہیں اس بات کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے, یورپ میں احتجاج ہو رہا ہے, برطانیہ میں احتجاج ہو رہا ہے اور بڑا شدید قسم کا احتجاج ہو رہا ہے. لیکن ان تمام تر شدید احتجاج کا اثر یہودیوں پر نہیں پڑ رہا کیونکہ وہ اپنے تئیں اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کا بائیکاٹ انہیں مجبور کرے گا اس بات پر, کیونکہ جب معیشت کمزور ہوتی ہے, پیٹ پر جب حملہ ہوتا ہے تو پھر بندہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کہیں وہ غلط تو نہیں. اور آپ کا بائیکاٹ انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. آداب عرض ہے.